أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوه بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و حمد و ثنا و بڑائی و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر، ہادی بنا کر ہمارے لیے مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں علم شریعت حاصل کرنے کے لیے جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنات الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور اسلامی ماؤں، جس طرح ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہم جو دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہدایت ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم سبب ہے کہ تاکہ ہم اس دنیا میں ہدایت پا کر اس آخرت میں اللہ کے پاس جنت حاصل کریں۔ اس جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنا کر قرآن کو مبعوث کیا، قرآن کو دیا، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول کھول کر تمام احکامات کو بیان کیا۔ جہاں یہ قرآن صرف اللہ تعالیٰ اس قرآن میں احکامات کو اور حلال و حرام کو، شریعت کی باتوں کو ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی طریقوں سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمارے پچھلے والے، ہمارے گزرے ہوئے قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو، ان کی ہلاکت و بربادی کو، کبھی ان قوموں کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے یہ مقصد سے ہمیں ایمان والوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہاں، ان قوموں کو دیکھ کر، ان تمام سوسائٹی کو دیکھ کر جس پر اللہ تعالیٰ کی بربادی، ہلاکت آئی، تم اپنے آپ کو اس طرح نہ بنا لو، تم اپنے آپ کو سدھار لو، نصیحت حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو، تاکہ تم اپنی زندگی میں اس غلطی کو نہ کرے، اور اس غلطی کو کرنے کا انجام ضروری اسی طور پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طرز ہے، ایک طریقہ ہے کہ پچھلے قوموں کا تذکرہ کریں تاکہ ہماری نصیحت ہو، ہماری عبرت ہو جائے۔ تو اسی طرز سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کئی سارے قصوں کو بیان کرتا،
کئی سارے قصے ہیں، کئی سارے قوموں کے قصے ہیں، تو ان میں سے ایک اہم قصہ جہاں میں اور آپ، جو ہمارے طبقہ، جو ہمارا سوسائٹی کے مالدار لوگ ہوں یا غریب ہوں یا پھر جو متوسط لوگ ہوں، ہر لوگ اس قصے سے واقف ہونا، اس قصے کو پڑھنا اور اس سے نصیحت جو ملتی ہے اس نصیحت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ قصہ آج کا عنوان ہے کہ قصہ قارون۔ یہ قارون کا قصہ ہے۔ یہ قارون کون اور اس کا انجام کس لیے ہوا، اور یہ شخص کیسا شخص تھا، اور یہ شخص کا تعلق کس قوم سے تھا، یہ آج ہم دیکھیں گے اس درس میں انشاءاللہ۔ تو میں اسی قصے کے تعلق سے چند معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں قارون کون ہے۔ اگر ہم غور کریں، مطالعہ کریں، تو ہسٹری میں آتا ہے، سیرت میں، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ یہ فرعون کے اس زمانے کا شخص تھا، اور یہ کئی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، یہ ایمان لانے والوں میں سے بھی تھا، یعنی بنو اسرائیل کے ایمان لائے ہوئے شخصوں میں، قوم میں، اس قوم میں ایک شخص تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غیر معمولی طور پر مالدار بنا دیا۔ مال کی جو بارش ہے اللہ تعالیٰ اس پر نوازش کر دیا، بلکہ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو، اپنی تمام خیر کو، نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کھول کھول کر رکھ دیا، یعنی سب سے زیادہ اسے مال ملا۔ تو لیکن انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ جب اسے مال ملا، جب یہ بندہ جو بنو اسرائیل کا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، مسلمان تھا، لیکن جب مال کی کثرت ہوتی ہے نا، جب مال زیادہ آنے لگتا ہے نا، تو میرے بھائی ہماری نیت، ہماری نگاہ اور ہمارے تمام اعمال بدل جاتے ہے یا نہیں؟ یہ حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ فطرت ہے کہ جب مال حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب مال کی کثرت ہو، تو انسان اپنے طرز و طور کو بدل لیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ قارون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب مال بڑھ گیا، جب اللہ تعالیٰ مال کے تمام دروازوں کو کھول دیا اس کے لیے، تو اس کی طرز، تو اس کا طریقہ، اس کی طبیعت اس طرح بدل گئی کہ خود اپنے قوم والوں پر ظلم کرنے والوں میں سے بدل گیا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ اپنے قوم بنو اسرائیل پر ظلم کیا کرتا تھا، ان پر اس مال کے ذریعے ان پر فساد برپا کرتا تھا، اور جہاں یہ بنو اسرائیل کا قوم والا تھا، یہ جا کر فرعون سے مل گیا، اور جہاں فرعون بنو اسرائیل کو غلام بنا کر رکھے تھے، بنو اسرائیل پر حد درجے ظلم کیا کرتے تھے، ان فرعون سے مل کر یہ بھی ظلم والا شخص بن گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال، اتنی دولت عطا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے مال کے صرف کیلی جو کی ہے، جو کنجی ہے، اسے اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے، اور وہ طاقتور جماعت بڑی مشکل سے اس کیلی کو، ان کیلیوں کو اٹھانے کے لیے کوشش کرتی۔ اللہ اکبر! صرف کیلیوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ اتنا مال اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔ جب مال حد سے زیادہ بڑھ گیا، جب مال کی کثرت کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے وہ اندھا دھن اپنے قوم پر ظلم کرنے لگا، تو یہ قوم والے، بنو اسرائیل کے اچھے لوگ، جو ایمان لائے ہوئے لوگ تھے، وہ قارون کو دیکھ کر چند نصیحتیں کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، تاکہ قارون اپنے ظلم سے باز آ جائے، تاکہ قارون اپنے تمام کارکردگی سے باز آ جائے اور اس سے رک جائے۔ اور وہ نصیحت ہم تمام کو دیکھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چاہے وہ نصیحت ایک قارون کو کیوں نہ کی گئی ہو، ہاں یہ بہت بڑا ظلم والا تھا، ہاں یہ بہت بڑا ظلم، فساد مچانے والا تھا، لیکن جو نصیحت ان لوگوں نے کی ہے، سبحان اللہ، ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت بہترین چیز ہے، اور واجب ہے کہ ہم عمل کریں۔ وہ نصیحت مالدار کے لیے بھی ہے، متوسط لوگوں کے لیے بھی ہے، اور چاہے وہ غریب بھی کیوں نہ ہو جائے، ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور نصیحت کیا ہے؟ تو قوم والے، قوم کے ایمان لائے ہوئے لوگ یہ نصیحت کرتے ہیں، پہلی چیز، لا تفرح قارون، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اے قارون، تو اپنے مالداری کو لے کر، اپنے دولت مندی کو لے کر تو اللہ کے سامنے اترا مت، تکبر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس تکبری کو، اس مالداری پر اترانے کو بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی، جب ہم اللہ کے پاس انسان ہیں،
انسان ہونے کے ناطے مال دولت کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑا کر مال مانگتے ہیں. لیکن جان لیجئے جب آپ اللہ کے پاس مال مانگتے ہیں, جب آپ اللہ کے پاس دولت مانگتے ہیں, تو یہ چیز بھی یاد رکھ لیجئے, یہ دستور ہے, قانون ہے, جب مال اللہ تعالیٰ دیتا, جب مال آپ کے پاس آ جاتا ہے تو وہ مال آپ کے ساتھ یوں ہی خالی نہیں آتا, بلکہ وہ دولت مال کے ساتھ ساتھ, دولت کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی لے آتی ہے. وہ دولت اللہ کے پاس سے لے کر جب مال آتا ہے تو آزمائشیں بھی آتی ہے, اور ان آزمائشوں کو سامنا کرنا, اس سے باز آنے کے لیے بھی تیار ہو جائے جب آپ مال مانگتے ہو. تو دیکھیے, یہی یہ قوم والے نصیحت کرتے ہیں کہ مال جب آ جاتا ہے تو بندہ تکبر کرنے لگتا, اور مال آنے کے بعد پہلا ایک بہت بڑا فساد انسان کے اندر اور ایک آزمائش یہ تکبری کا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں. کہ جب مال آ جاتا, چاہے وہ اپنی غریبی حالت کیوں نہ ہو جائے, اپنی ماضی, اپنی تمام پاسٹ کے حالتوں کو بھول جاتا. میں کیسے رہا, میں کس غریبی میں تھا, میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا, میرے رشتہ دار مجھے کس طرح مدد کیا کرتے تھے, ان تمام چیزوں کو بھول جاتا, اور مالداری میں اتنا اندھا دھن ہو جاتا ہے کہ یہ تکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرنے لگتا. مال کو غیر معمولی طور پر خرچ کرتا, اپنے اہل و عیال, اپنے رشتہ دار جو اس کی غریبی میں کام آئے, جو اس کے تمام نقصان کے وقت میں کام آئے, اس کے تمام پریشانی حالت میں کام آئے, ان تمام لوگوں کو ٹھکرا دیتا اور اترانے لگتا ہے کہ یہ مال تو میرا ہے, یہ مال میرا ہے اور میں مالدار ہو گیا ہوں, اور تمام لوگوں کو دھتکارنے لگتا اور حقیری نگاہ سے دیکھنے لگتا. یہ انسان ہے نا, یہ انسان کی فطرت ہے کہ مال جب آ جاتا ہے تو انسان اترانے لگتا اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, اور غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسے بالکل پسند نہیں آتا. یہی ہے وہ فساد. اسی لیے آپ غور کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے فکر مند تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس میں کوئی اور بات ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر فکر نہیں کرتے تھے, لیکن فکر کرتے بھی تو اپنے تمام امتیوں کے لیے کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر فکر کیا کرتے کہ فواللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ مل فقر اخشا, اللہ کی قسم میں تم پر اللہ تعالیٰ کو لے کر فقر و فاقہ, غریبی, کہیں تمہارے پاس مال نہ ہو, کہیں تم غریب نہ ہو جائے, یہ تمام چیزوں کو لے کر نہیں ڈرتا. مل فقر اخشا, کہ میں تمہیں فقیری, غریب کو لے کر, غریبی کو لے کر میں نہیں ڈرتا, بلکہ میں ڈرتا ہوں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا, کہ میں ڈرتا ہوں تو یہ فقیری سے نہیں, بلکہ تمہیں لے کر یہ ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تمہارے پچھلے قوموں کو, تمہارے پہلے والے قوموں کے لیے جس طرح اللہ دنیا کو کھول کر دے دیا, یہ مال کو دے دیا, کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ مال نہ دے دے, کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں مالداری نہ دے دے. کیوں؟ کیونکہ مالداری, یہ دولت آنے سے انسان کیا ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مالداری آنے سے انسان, جو آپ کے پچھلے قوم, جو آپ سے پہلے نکل گئے, ان لوگوں کی کیا بات ہوئی, ان لوگوں کی حالت کیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَهْلَكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُهُمْ, کہ وہ مال کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے, وہ مال کہیں تمہیں غیر راستے پر نہ لے جائے, وہ مال کہیں تمہیں جہنم کے راستے پر نہ لے جائے جس طرح وہ تمہارے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ یہ مال ہماری قوم کو لے کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو لے کر کبھی بھی یہ فکر کرتے تھے کہیں یہ فقر و فاقہ میں تو پڑ جائے, کوئی بات نہیں, فقیری میں, غریبی میں اللہ اور انسان دونوں کا تعلق بنا رہتا ہے, اور انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے, لیکن جب مال آ جائے تو انسان تکبر کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی یہ مال کے لیے دعا کیجئے جو مال اللہ کو یاد رکھنے کے لیے آئے, جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آئے, ویسے مال کے لیے آپ اللہ کے پاس دعا کیجئے. ایسا نہیں کہ کبھی بھی ہاتھ اٹھ جائے اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ مجھے دولت مند بنا دے, اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے, یا اللہ میرے کمائی میں برکت دے دے. ہاں برکت ہے, لیکن وہ برکت کو منگیے, وہ برکت کو التجا کیجئے, اس برکت کو مانگیے جس برکت جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑے, جو برکت اللہ تعالیٰ سے آپ کو, اللہ تعالیٰ کے تعلق کو جڑا رکھے, اس برکت کو طلب کیجئے, نہ کہ ایسی برکت جو آپ کو تکبری میں بدلا دے.
اللہ اکبر، یہ پہلی نصیحت تھی۔ اسی طرح ان ایمان والوں نے دوسری نصیحت یہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون جب تو تکبر کرتا ہے تو تکبر مت کر، اور اسی طرح وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، ہر مال والے کو چاہے مال ہو یا نہیں، ہر مالدار ایسا نہیں کہ کروڑ پتی ہو لکھ پتی ہو جبھی جا کر ان نصیحتوں پر عمل کرنا، نہیں، بلکہ آپ کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اکتفائی طور پر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تو یاد رکھ لیجئے یہ بھی وہ نصیحت میں شامل کیجئے، اپنی زندگی میں یہ امپلیمنٹ کیجئے۔ کیا؟ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو مال دیا ہے نا، وہ مال کو لے کر، اس مال کو لے کر دار الآخرہ، آخرت کو خرید لیجئے، آخرت کو لے لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہم مالداری کو دیکھ لیتے، جب ہم مال کو دیکھ لیتے ہیں تو کرتے کیا؟ عیاشی، دنیا کی تمام عیاشیوں میں ڈوب جاتے، دنیا کے تمام چیزوں کو خرید لیتے، کار بنگلہ گاڑی سے لے کر ہر چیز کو خرید لیتے۔ ہم اپنے آپ کو سنورنے میں، سدھارنے میں، اپنے لوگوں کو دکھانے میں، دکھاوا میں اپنے مال کو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں کہتے تو نصیحت کیا ہے؟ اپنے لیے جب دنیا میں خرچ کرنا ہے اس سے پہلے اپنے آخرت کی فکر کر لو۔ کیوں؟ یہ آخرت میں ملتا ہے تو کوئی معمولی چیز نہیں، اور ملتا بھی ہے تو وہ مفت میں نہیں ملتی وہ چیز۔ اور آخرت میں ملتا کیا ہمیں؟ آخرت میں کیا ملتا؟ اللہ ہمیں کیا دے گا؟ جنت ہی تو دے گا۔ جنت ہی وہ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں آخرت میں لینی چاہیے اور اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ تو یہاں نصیحت یہی کی جاتی ہے کہ آخرت کے لیے اپنے مال کو خرچہ کرو۔ یہ آخرت میں اللہ کے پاس سے دی جانے والی جنت یہ کوئی مفت چیز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یہ جنت دیا، جنت دے کر آدم علیہ السلام چند آزمائشوں سے گزر کے اس کے بعد دنیا میں آ گئے، اور دنیا میں آنے کے بعد دستور کیا تھا؟ یہ طور طریقہ کیا تھا کہ جنت مفت کی چیز نہیں، بلکہ جنت کو خریدا جاتا ہے، پیسے سے نہیں۔ ایسے ہی جا کے اللہ کے پاس پیسہ دے دیا جنت مل گیا، نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جنت کو خریدنا تو یہاں دنیا میں خریدو۔ کیسے؟ اپنے مال کے ذریعے، اپنے مال کے صدقہ و خیرات کے ذریعے جنت کو خریدو، اپنے تقوی سے جنت کو خریدو، اپنے عبادات، اپنے اعمال، اپنے تمام اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال کو دے کر جنت کو خریدو۔ کیوں؟ یہ جنت کوئی مفت کی بات نہیں میرے بھائی، بلکہ یہ جنت ہمارے اعمال سے خریدی جاتی ہے۔ اسی لیے جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بات آ جاتی اپنے مال سے اللہ کے راہ میں خرچہ کرے، اللہ کے راہ میں مال کو دے کر اس جنت کو حاصل کرے، سبحان اللہ، صحابہ ایک نمبر پہ تھے۔ صحابہ ہر لمحے اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ دنیا نہیں چاہیے بلکہ آخرت چاہیے۔ یہی وہ نصیحت ہے کہ اپنے مال کے ذریعے دنیا نہیں آخرت کو لیجیے۔ دیکھیے ہمارے رول ماڈل صحابہ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی ہوئی طریقہ کار پر چلنے والے صحابہ کے اعمال کیسے تھے کہ جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے، ان کے طور طریقے کو دیکھتے کہ اپنے پاس مال کو رکھتے ہوئے مال کو لے کر آخرت کو خریدتے، دنیا کو نہیں۔ کیسے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، کئی سارے صحابہ ہیں تو بطور مثال عثمان رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، ہجرت کر کے تمام مہاجرین صحابہ مدینے پر آ گئے، مدینے پر آنے کے بعد جب آزمائشیں شروع ہوتی ہے تو صحابہ کرام کو یہ بڑی تکلیف جھیلنی پڑی کہ وہاں پینے کے لیے کوئی میٹھا پانی نہیں تھا۔ مدینے میں پینے کے لیے کوئی میٹھا پانی نہیں تھا، بلکہ پانی کا کنواں تلاش کرتے کرتے صحابہ تھک گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صحابہ کی حالت ایسی ہے، یہ آزمائش، یہ بہت بڑا ایک آزمائش ہو گیا ہے صحابہ پر کہ ہاں ہمارے لیے پینے کے لیے پانی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں یہ مدینے میں ایک باغ ہے اور اس باغ میں بئر روما کے نام سے ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے، کون ہے وہ اللہ کے راہ میں اس پانی کو، اس بئر کو، اس کنویں کو اللہ کے راہ میں لے گا اور صدقہ کر لے گا، اور میں اس کے بدلے میں، جو آدمی اللہ کے راہ میں وہ لے کر صدقہ کرے گا، میں اس کے بدلے میں اللہ کے پاس جو جنت ہے اس جنت کا سودا کرتا ہوں۔ تو فوراً عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے
اور گئے اپنے مالداری کو کہاں دکھایا؟ دکھاوا نہیں، تکبری نہیں، بلکہ اپنی مالداری کو صحیح طور پر استعمال کیا، اور وہاں جاتے بئر روما کو بڑی ایک عظیم قیمت دے کر لے لیتے اور صحابہ کرام کے لیے وہ وقف کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے راہ میں وقف کر دیتے اور اللہ کے پاس لیے۔ تو یہی وہ خریداری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کہ اپنے مالداری کو لے کر آخرت کو لے لیجئے۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا۔ اسی طرح جب ہم اور آگے چل کر صحابہ کی فکر آخرت کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اپنے مالداری کو لے کر کتنا اپنے آخرت کو لیتے تھے، تو آخرت میں لے کر ایک آیت نازل ہوتی۔ صحابہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم میں سے وہ شخص جب تک اللہ کے پاس اعلیٰ درجے کی جنت نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے جو چیز بہت ہی پسندیدہ ہے، جو چیز سے لے کر وہ بہت محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اس چیز کو اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کر دیں۔ یہ سنتے ہی صحابی رسول ابی طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت ابھی میں نے سنی ہے کہ میں جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے پاس نہ دے دوں، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دوں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت نہیں دے گا، جنت کے اعلیٰ درجہ نہیں دے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میرے بھائی، یہ صحیح ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آخر وہ مال ہی رہ سکتا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے پاس جو سب سے پسندیدہ ایک باغ تھا، اور وہ باغ میں بہت سارے کھجور تھے، قسم کے کھجور تھے، اور میٹھا کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا، تو اتنے اسپیشلٹی فیچرز والے کنویں کو جو اپنے گھر کو بسائے رکھے تھے، اور اپنا پسندیدہ کنواں تھا، ایک گارڈن تھا، تو فوراً جاتے ہیں اس گارڈن کے باہر، اس باغ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بیوی ام طلحہ رضی اللہ عنہ کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے گھر ساز و سامان کو خالی کر کر لے آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جہاں اپنا گھر تھا، جہاں پسندیدہ چیز تھی، جہاں قسم قسم کے کھجور تھے، اس کھجور سے بزنس کیا کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانے کی خواہش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھتے، آرام کرتے، تو ایسا باغ جو پسندیدہ تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو، وہ اللہ کے راہ میں دے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راہ میں دے کر وہ آخرت کو طلب کرنا چاہتے، وہ آخرت کو لینا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے راہ میں ہبا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ۔ اسی لیے نصیحت کی گئی ہے کہ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے اس چیز کو لے کر، اس مالداری کو لے کر اللہ کے راہ میں آخرت کو خرید لو، کیونکہ آخرت ہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ آخرت کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں کام آئے گی، اور آخرت کے علاوہ جو تمہاری مالداری ہے اس کے عوض جو تم دنیا میں جتنی بھی چیز خرید لو، وہ چیز آخرت کے عوض نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ اور اسی طرح دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو تیسری نصیحت جو کہ بہت ہی بہترین نصیحت ہے، یہ لے کر وہ ایمان والے بنو اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں، تو دیکھیے نصیحت کو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، یہ نصیحت کسے کرتے ہیں؟ ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرنے، یعنی اپنے لیے خرچ کرنے نہ بھولو۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ نصیحت ہے ایک بہت بڑے ظالم، ایک بہت بڑا تکبر کرنے والا، ایک بہت بڑا مالداری دولت کو لے کر اسراف کرنے والا شخص، لیکن نصیحت انہی کو کرتے ہیں، اور یہ نصیحت ہم تمام کے لیے ہے کہ ہاں مالداری ہے، مال سے لے کر آخرت خریدنا ہے، دولت کو لے کر اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا، لیکن ایسا نہیں کہ یہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، یہ اسلام غریبوں کے لیے ہے کہ ہاں یہ تمام چیز، تمام مال اللہ کے راہ میں دے دو اور بس غریبی میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں میرے بھائی، اپنے مال میں اپنے لیے خرچ کرو، اپنے لیے خرچ کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے نا، اس مال کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، آپ پر دیکھنے کی خواہش کرتا ہے کہ تم اسراف کے بغیر اسراف کیے، بغیر اس مال کو بیکار خرچی کیے ہوئے تم اس مال کو اپنے لیے بھی خرچہ کرو۔ نئے کپڑے لے لو، اچھے طور سے کپڑے پہنو، اچھے طور سے جوتے پہنو، اچھے طور سے اگر گھر لینا بھی ہے تو گھر بھی لے لیجئے، لیکن کیسے؟ اسراف کیے بغیر۔
یہ کسے کرتے ہیں؟ ظلم والے بہت بڑے مالدار کو، جو آلریڈی ظلم کرتا ہے، جو آلریڈی اپنے مال کو زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ یاد دلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلامی شریعت کی ایک قانون ہے، ایک رول ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ غریبی میں بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے مالداری کو، جب اللہ تعالیٰ مالدار کو مالداری دیتا ہے تو اس مالدار پر اس کی نعمتوں کو، اس کے اثرات کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ کیسے ہم جانیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، میں اچھے جوتے پہننا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اچھا خاصا دکھانا چاہتا ہوں، یعنی اچھے طور پر ایک پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ اچھے طور سے رہنا چاہتا ہوں. کہیں میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اچھے کپڑے پہنوں، نئے کپڑے، نئے جوتے پہنوں تو یہ تکبر کی علامت تو نہ بن جائے. یعنی میں دکھاوے کے لیے یہ کرتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے، غریبوں کے سامنے حقیر کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ایسا تو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہاری مالداری کی اثرات کو تم پر دیکھیں. بلکہ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکبر بطل الحق وغمط الناس. تکبر تو یہ ہے کہ اس مالداری کو لے کر، وہ مالدار جو اپنے دولت کو لے کر حق کی بات ہے نا، حق کی جو چیزیں ہیں نا، حق کو باطل کر دیتا، سچ کو جھٹلا دیتا ہے اپنے مال کو لے کر، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اپنے مال کو لے کر، سچ کو باطل، لوگوں کو جھٹلا دیتا ہے اپنے مال کو لے کر، تو یہ تکبر ہے. اور اسی طرح وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھتا اور لوگوں کے حقوق کو مارتا اور لوگوں کو اپنے مالداری کی وجہ سے غریبوں کو ہٹا کے رکھتا، دھتکار دیتا ہے، یہی تکبر ہے. لیکن اس کے علاوہ جب تم اپنے آپ پر خرچ کرنا چاہو تو خرچ کیجیے. یہاں تک کہ یہ خرچ کرنے کو لے کر رسول اللہ اتنے فکر مند رہتے تھے کہ جب ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح آ کر بیٹھتے ہیں، وہ تھوڑے پرانے کپڑے میں آ کر بیٹھتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے تھے، اس کپڑے میں جب آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ صحابی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا روح گردانی کر دیتے ہیں، یعنی توجہ نہیں دیتے ہیں. جب وہ صحابی بات کرنے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیتے، پلٹ جاتے ہیں. تو وہ صحابی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ کوئی نارمل نہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے میرے ساتھ. تو صحابی کو یاد آ گیا، وہ سمجھ گئے، بڑے چالاک صحابہ اکرام تھے، تو صحابی سمجھ گئے کہ ہاں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. تو فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد اپنے کپڑوں کو بدلتے، اپنے پرانے میلے کپڑوں کو بدلنے کے بعد نئے کپڑے پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ ہاں یہ نئے کپڑے ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں یہی چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے نا میرے بھائی، اس مال کے اثرات کو آپ پر دیکھنا بھی چاہتا ہے، کہ مال کو لے کر بھی آپ غریبی کو نہ دکھائیے. یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ان نعمتوں کا ذکر کرو، ان نعمتوں کو دکھاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. ایسا نہیں کہ مالدار تو ہے لیکن مالداری کے باوجود کنجوس ہو گیا، اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، دنیا پر خرچ نہیں کرتا، ایسا نہیں. بلکہ شریعت یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ اپنے آپ پر خرچہ کرو، اپنے کپڑوں پر، اہل و عیال پر بھی خرچہ کرو. یہی اسلام کی صحیح معنوں میں نصیحت ہے. اور اس کے بعد بنو اسرائیل کے قوم کے لوگ یہ نصیحت کرتے ہوئے قارون کو کہتے ہیں، جب وہ تمام نصیحتوں کو کرتے تو اس کے بعد یہ بھی نصیحت کو یاد دلاتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. سب سے بہترین نصیحت. اور ہم تمام کو یہ یاد بھی رکھنا چاہیے، جب مال آ جاتا ہے تو یہ نصیحت یاد رکھیے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرتے ہوئے اپنی نعمت کے طور پر مال دیتا ہے نا، تو اسی طرح احسن اللہ الیک، کہ تم بھی اس اللہ کے مال کو اپنے غریبوں میں بانٹو، اپنے اہل و عیال میں بانٹو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹو. لیکن عام طور پر ہوتا کیا، ہمارے معاشرے میں لے لیجئے، یا پھر یہ عام طور پر انسانی فطرت ہے، یہ چال ہے کہ جب مال آ جاتا تو مال کو جمع کر کے رکھنا، اور مال کو جمع کر کے رکھ کے اسے دیکھ کر سکون حاصل کرتے،
اور سمجھتے کہ ہاں میں نے مال جمع کر دیا، ہاں میں نے تجوری میں مال کو لاک کر دیا، تو گویا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ تجوری میں بھرا پڑا مال کبھی کمی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں خرچہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ میں اللہ کے راہ میں دیتا ہی نہیں۔ لیکن نصیحت یہ کی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تمہیں دیتا ہے تم اللہ کے راہ میں دیو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں اگر دے دیے تو مال کمی ہو جائے گی، مال میں کمی آ جائے گی، ہے یا نہیں؟ یہ عام طور پر یہ ذہنیت ہے، یہ سائیکالوجی ہے انسان کی کہ مال سے اگر خرچ کیا جائے تو مال میں کمی آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ لیکن ایک ایمان والا کیا کرتا معلوم؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ خطاب ہم سے کہتا ہے، ہمیں آرڈر دیتا ہے کہ یا ابن آدم انفق، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اے ایمان والے، خرچ کر، اللہ کے راہ میں آنکھ بند کر کے خرچ کر۔ کیوں؟ انفق علیک، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم خرچہ کرو گے، اگر تم تمہاری تجوری کو کھول کر اللہ کے تعلق سے اللہ کے راہ میں صدقہ کرو گے، انفق علیک، اللہ تمہیں خرچہ کرے گا، اللہ تمہیں دے گا، اللہ تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو گے۔ لیکن ہم کیا سوچتے کہ مال کو جمع کرنا، اپنے آگے آنے والی پیڑھی کو جمع کر کے رکھنا، اپنے نسلوں کو اس مال کے لیے چھوڑ جانا، اپنے آگے آنے والے بچوں کے لیے گھر بار رکھنا، مال جمع کرنا، ہم یہی سوچتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، ہم ان دنیا کی دستور پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ مال ہے نا میرے بھائی، یہ جب ہم جمع کرنے کی نیت سے صدقہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ جو مال کی خواہش اور جو مقصد سے جمع کرتے ہیں کہ اپنے آنے والی نسل کو اس میں فائدہ پہنچاتے ہیں، تو جان لیجئے ایک نسل ایسی آئے گی، صرف ایک نسل میں، یعنی آپ کے آگے آنے والے پیڑھی میں صرف ایک شخص ایسا ہوگا، آپ کا پوتا یا آپ کا بیٹا، صرف ایک جنا ایسا ہوگا جو آپ کے مال کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گا۔ کتنے مثال ہم نے نہیں دیکھے، کتنے مالداروں کو ہم نے نہیں دیکھا جو اپنے مال سے کبھی لوگوں کو نہیں دیتے، اپنے تجوریوں کو بھر لیتے، گھر کو بھر لیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اپنے باپ بیٹوں کو دے، اپنے آنے والے نسلوں کو دے، پیڑھی کو دے۔ لیکن نسل ایسی آتی ہے، اللہ ایسا پیدا کرتا ہے کہ وہ نسل اس مال کی اللہ اکبر نا قدر کرتی، حرام کے راستے میں جا کر تمام مال کو برباد کر دیتی۔ اللہ اکبر، یہ تمام آنکھوں کے سامنے دیکھنے والی بات ہے۔ ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں، یہ دنیا میں دستور ہے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہاں اگر مال جمع کرو گے، جس نیت سے جمع کرو گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہلاک و برباد کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال اگر آج آپ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھ لیجئے کوئی گارنٹی نہیں کہ کل یہ مال آپ کے ہاتھوں میں رہے گا، ہے یا نہیں؟ آج آپ مالدار ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ کل کے دن آپ مالداری میں رہیں گے؟ کل کے دن کچھ مال آپ کے پاس آئے گا؟ نہیں، بلکہ یہ مال کوئی وراثت کی بات نہیں کہ پیڑھی در پیڑھی خاندان در خاندان آ جائے، نہیں، بلکہ یہ مال تو کچھ ایسی چیز ہے کہ یہ ہاتھ کا میل ہے، بس اگر ہاتھ دھو لیے تو میل چلے جاتا نا۔ اسی طرح اس مال کو رکھتے ہوئے اگر ہم ناانصافی سے نہ خرچ کریں گے تو اس مال کو اللہ تعالیٰ لے کر چلے جائے گا۔ اللہ اکبر، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ یاد دلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چھوٹی سی بکری تھی، تو اس بکری کو ذبح کرنے کا حکم اللہ کے رسول دیتے ہیں اور ذبح کر کے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنے گھر سے نکل جاتے تو وہ صحابی اس بکری کو ذبح کر کے اللہ کے راہ میں صحابہ اکرام کے پاس تقسیم کر دیتے، اور آخر میں بچا صرف ایک ہاتھ کا ٹکڑا بکری کا بچا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آتے ہیں تو دیکھتے وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے تمام چیزوں کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، سب چیز خالی ہو گیا، سوائے ایک ہاتھ کا پیس باقی رہ گیا۔ تو رسول اللہ یہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فوراً یہ کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ کے بندے، آپ ایسا مت کہو، اب ایسا مت کہو کہ سب چیز خالی ہو گیا، صرف ایک ہاتھ کا پیس باقی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس رہ گیا، یعنی جو ہاتھ کا پیس رہ گیا بولتے ہیں نا، تو یہ ہاتھ کا پیس ہو یا پھر جتنا بھی مال ہو جو آپ کے پاس صدقہ دینے کے باوجود رہ گیا ہے، وما عندکم ینفد، یہ خالی ہو جائے گا، لیکن جو چیز تم نے اللہ کے راہ میں دے دیا، جو چیز تم نے اللہ کے راہ میں آگے بھیج دیا آخرت کے لیے،
وما عند اللہ باق، یہ اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، اور آخرت میں یہی چیز اللہ کے پاس آپ کے لیے جنت کو لے کر دینے کا باعث بھی بنے گا۔ تو دیکھیے یہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن جب مال آپ کے پاس ہو، چاہے وہ زیادہ یا کم، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو نہ بھولیے۔ اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے شریعت کے حساب سے اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، یتیم، ان تمام لوگوں پر مال خرچ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ واپس اس مال کو کئی درجے زیادہ آپ پر لوٹا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انفق علیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اور تمہیں عطا کرے اور تمہاری مالداری میں برکت دے۔ اور آخر میں قارون کو دیکھ کر یہ نصیحت کرتے ہیں ایمان والے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اے قارون، یہ مال، یہ مالداری، یہ دولت، یہ پیسے، ان تمام چیزوں کو رکھ کر دنیا میں فساد نہ برپا کر، فساد نہ مچا، دوسروں پر ظلم نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ انسان کی عادت ہے، جب مالداری بڑھ جاتی تو پتہ نہیں کیا کرے تو وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگتا۔ اسی طرح قارون بھی کیا، جب مالداری بڑھنے لگی تو خود اپنے بنو اسرائیل کے لوگوں پر، خود اپنے قوم پر، خود اپنے بھائیوں پر ظلم کرنے لگا۔ اسی لیے تو نصیحت کرتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتا ہے، عبرت دیتا ہے کہ ہاں جب مالداری بڑھ جاتی ہے دنیا میں فساد نہ کرو، دنیا میں لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ اور آج یہ بات بالکل سچی ہے کہ جہاں بھی دنیا میں فساد برپا ہوتے ہیں، جہاں بھی دنیا میں لڑائی جھگڑے مچاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ غور کیجئے یہ مالدار طبقے کے لوگ کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ دوسرے مذہب کے لوگ کیوں نہ ہو جائے، لیکن مالداری یہ کرائٹیریا ہے۔ جب مالداری آ جاتی، جب لوگ بڑے بڑے مالدار بن جاتے تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کرنا، تو فساد مچانے لگتے۔ تو اسی لیے یہاں نصیحت کی جاتی ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تم اس دنیا میں اپنے مالداری کو لے کر فساد نہ مچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والے لوگوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اتنے نصیحت ہو گئے، جب قارون کو بنو اسرائیل کے لوگ، جو اپنے قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو نصیحت کرنے لگتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا مال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، تو خرچ بھی کر، اپنے اوپر بھی خرچ کر، لیکن شریعت کے حساب سے، اسلام کے دکھائے ہوئے راستے پر خرچ کر۔ معلوم ہے اس کے بعد اس کا جواب کیا تھا؟ جب اتنی نصیحت، بہترین سی بہترین نصیحت جو مال کے حساب سے لے کر اگر ہم اپنی زندگی کو چلائیں تو ضرور بضرور اللہ مال میں برکت بھی دے گا اور نیت کی بھی اصلاح کرے گا۔ لیکن دیکھیے تکبر جب انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، جب انسان کے اندر تکبر، اترانا اور انسان کے اندر میں پنا آ جاتا ہے نا، تو انسان کیا کہتا ہے؟ قارون کا جواب کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد جب قارون دیکھتا ہے تمام نصیحتوں کو، اسے ٹھکرا کے کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی۔ کون سی نصیحت ہے یہ؟ کس چیز کی نصیحت کرتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مال نہیں بلکہ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کا فائدہ ہے، یہ تو میں خود کمایا ہوں، یہ میرے کمائی، یہ میری محنت کے وجہ سے ہے، عندی، یہ مال جو میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر! اتنے مالداری کے باوجود، کھلی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میں پن جب آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا، یہ میری چیز ہے، یہ میں ہوں، یہ تمام چیزیں میں کرتا ہوں، یہ میرے وجہ سے ہے، جب یہ میں پن اپنے آپ پر آ جاتا ہے، آپ اور میرے اندر آ جاتا ہے نا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے۔ اور یہی قارون کے ساتھ ہوا، جب وہ کہنے لگا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مال نہیں، بلکہ یہ میں اپنی محنت سے کمایا، اپنی علم سے کمایا، میں اپنے خون پسینے سے کمایا، جب یہ کہتا ہے۔ لیکن ایک ایمان والے بندے کی قول ایسے نہیں ہوتی، ایک ایمان والا بندہ ایسا نہیں کہتا، یہ تو ظلم والا تھا، یہ تو فساد مچانے والا تھا، یہ ایسا کہتا ہے، لیکن میں اور آپ کیسا کہنا چاہیے؟ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا نہیں دیا ہے یا نہیں؟ ایسے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہر وہ نعمت کو حاصل کر لیے۔ اللہ اکبر! چاہے وہ ہوا ہو، پانی ہو، جن ہو، انسان ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہر طاقت، ہر مالداری کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لیے۔ اللہ تعالیٰ اتنی علم دیا، اتنا فضل دیا، اتنی مالداری و دولت دی،
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو لے کر، یہ مالداری کو لے کر ایک ایمان والا بندہ یہ کہتا ہے، سلیمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں اتنی دولت کے باوجود، ھذا من فضل ربی، یہ کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری رب کی نعمت ہے۔ کون؟ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، جو اتنے بڑے نبی، وہ چاہتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے مجھ پر دینا، لیکن ایک عاجز انسان، ایک ایمان والا یہ کہتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آزمائے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے، کہیں میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں یا اللہ کو انکار کر بیٹھتا ہوں۔ دیکھیے یہاں سلیمان علیہ السلام شکر بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد جواب بھی دیتے ہیں کہ جب کبھی مالداری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو دے کر اللہ آزماتا ہے۔ وہی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لیبلونی، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹیسٹ کرے، اس مال کو دے کر کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اللہ کو انکار کر کے دنیاوی چیزوں میں ڈوب جاتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے۔ لیکن اس ٹیسٹ میں کون فیل ہو گیا؟ قارون فیل ہو گیا، اور جب میں پن آ گیا، تکبر داخل ہو گیا، تو آخر اس کا انجام کیا رہا؟ قارون ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ تو ہوا کیا؟ اس کے بعد اس کے انجام کو لے کر قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ قارون اپنے تمام مال و دولت کو لے کر، اپنے تمام مال و دولت کے کنجیوں کو یعنی کیلیوں کو لے کر جب قارون نکلا راستوں میں بنو اسرائیل کے پاس، اپنے مصر کے ان سڑکوں میں نکلا، دکھاتے ہوئے، اتراتے ہوئے کہ یہ میرا مال ہے، اتنا سارا مال کا میں مالک ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہیں لوگوں کے تعلق سے بھی آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ جب ہم مال کو دیکھتے ہیں نا، ہم بھی انسان ہیں، تو جب ہم مال کو دیکھتے ہیں، مالداری کو دیکھتے ہیں، مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں، نئے نئے کار کو، بڑے بڑے ایک نئے نئے کار کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا دل مار لیتا ہے، تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کار دے دے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا مال دے دے، کاش کہ اللہ تعالیٰ ایسا گھر دیتے۔ جب کبھی ہم دیکھتے ہیں گھروں کو، اچھے اچھے محلوں کو، اچھے اچھے گاڑیوں کو، یہ انسان کی فطرت ہے نا، تو لیکن ایک ایمان والا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی عبرت دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب قارون اپنے تمام دولت کو، مال کو، اپنی تمام چیزوں کو لے کر نکلا، تو جب دیکھتے ہیں یہ کمزور دل والے، یہ ایمان والے جو بنی اسرائیل کے، جو مال کے پسندید بھی تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ قارون جیسا مال، قارون جیسی دولت اللہ ہمیں بھی دے دیتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا آج بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اللہ تعالیٰ کاش کہ مجھے بھی یہ دے دیتا مالداری، تو اسی طرح وہ قوم کے لوگ بھی کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ تو قارون کو دیا، مجھے بھی دے دیتا۔ اس میں غلطی کیا ہے اللہ کہ تو قارون کو دیا ہے، مجھے دینے میں کیا؟ اس طرح وہ لوگ اش کرنے لگے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مثال بیان کرتا جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں قارون کو اپنی دولت کو لے کر سڑکوں میں نکلتا ہے دکھاوے کے لیے، سڑکوں میں چل کر دکھاوے کے لیے تکبری سے چلتا ہے، تو علم والے کہتے ہیں وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ قارون کو دیکھ کر کہتے ہیں اے قارون، یہ دکھاوے کے لیے جو کرتا ہے نا، وَيْلَكُمْ، اللہ کا عذاب تم پر آئے، اللہ تعالیٰ کی بددعا ہو تم پر، اللہ تعالیٰ کی بددعا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کون سی چیز کھڑے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمیں ملنے والا اجر، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملنے والی وہ جنت، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ دنیا کی مال، یہ دنیا کی دولت، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں علم والوں کو فضیلت والا بنایا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ علم شریعت جسے ہے، علم شریعت جو حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اونچے مقام میں دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو وہ لوگ ہی ڈرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ علم شریعت دیتا، یعنی اسلام کا نالج دیتا، وہ علماء یعنی علم والے ہوتے ہیں۔ علماء یعنی صرف مدارس کے فارغین نہیں، مدرسے میں پڑھنے والے نہیں، بلکہ آپ اور میں جو علم شریعت کو جانتے ہیں، اس طرح علمی مجالس میں آتے ہیں، تو اللہ یہی کہتا ہے علم اگر اللہ دے دیا تو دیکھیے اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں۔ چیلنج کر میں کہتا ہوں، علم کی دولت مل گئی نا، اللہ تعالیٰ کے پاس اور کوئی دولت نہ مانگیے۔
اسی لیے یہاں علم والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بربادی ہو تجھ پر کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملنے والا ثواب ہمیں کافی ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ جو مالداری کو دکھانے تکبری کے ساتھ سڑکوں میں اپنے تمام دولت کو لے کر چلا، ان تمام دولت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ قارون کو اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین میں یوں ہی ڈھسا دیا. اللہ اکبر. ایک زلزلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہیں جو لوگ اسے دیکھ کر اش کہتے تھے، جو لوگ اسے دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ کہیں ہمیں بھی یہ مل جائے، تو ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قارون کے ظلم فساد کو لے کر اللہ کا عذاب لا کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اسے زمین میں ڈھس دیا اس کے ظلم کے باوجود. اللہ اکبر. اور وہ لوگ، قرآن یہ کہتا ہے، اس نقش کو یہاں قرآن اتارتا ہے، اور یہ اس منظر، اس سچویشن کو قرآن یہاں کہتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ گیا قارون پر، تو وہ لوگ جو تھوڑی دیر پہلے قارون کو دیکھ کر یہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش ہمیں اللہ یہ مال دے دے، معلوم کیا کہنے لگے جب عذاب کو دیکھ لیے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ اکبر. وہ لوگ جو مالداری کو دیکھ کر قارون پر رشک کرنے لگے، قارون کو دیکھ کر، قارون کی دولت کو دیکھ کر اللہ کے پاس دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے بھی یہ مال دے دیتا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب عذاب کو دیکھتے؟ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، اللہ کی بربادی ہو اس پر. کیوں؟ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا رزق کو وسیع کر دیتا، اللہ جسے چاہتا رزق کو کھول دیتا ہے، دولت کو کھول دیتا ہے. لیکن اللہ جسے چاہتا اس کے حق میں بہتر سمجھتا. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے رزق کو روکے رکھا، مالداری سے بچائے رکھا، مالدار ہونے سے اللہ تعالیٰ روکے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے دینا ہے دے گا، اور جسے نہیں دینا ہے دے گا. اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مالداری نہیں دینا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کہنے لگے کہ کاش اللہ تعالیٰ دیتا. لیکن اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بربادی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مالداری عطا کر دیتا تو ہم بھی زمین کے اندر چلے جاتے، تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ مالداری اللہ تعالیٰ کی جہاں ایک نعمت ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے آزمائشوں کی بھی لے آتی ہے. تو تمام میرے بھائیوں، اس واقعے سے جہاں ہمیں تمام نصیحتیں حاصل ہوتی، اس قوم کے ایمان والوں کی نصیحتیں ہمیں یاد آتی ہے، اسی طرح ایک سب سے بڑا سبق یہ ہمیں آج یہ بھی لینا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا مال دینا جہاں نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دولت دینا جہاں نعمت ہے، جان لیجئے میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا مال نہیں دینا بھی یہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا مال نہیں دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازے بغیر اچھے حالت میں رکھنا، سکون سے، چین سے نیند دینا، سکون دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت میں سے ہے کہ اللہ اگر چاہے تو مالداری دے گا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں یہ بہتر سمجھے کہ مالداری نہیں بلکہ سکون و اطمینان کی زندگی دے، تو اللہ تعالیٰ مالداری نہیں بلکہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب، آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سکون کو لکھ دیتا ہے. تو میرے بھائی، یہی جاننا چاہیے کہ آج کے اس فتنے بری دنیا میں جہاں مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق فتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ مال ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ سب سے بڑی سچ بات ہے کہ یہ امت کا، اس امت کا ایک سب سے بڑا فتنہ یہ مال ہو گیا ہے، یہ مالداری ہو گئی ہے. جب مال آ جاتا تکبر آ جاتا ہے، جب مال آ جاتا اپنے اندر اترانا آ جاتا ہے، جب مال آ جاتا اپنی تمام ماضی کے حالات مالدار بھول جاتا ہے اور اپنے تمام نیچے لوگوں کو دھتکارنے، حقیر سمجھنے لگتا ہے. یہی وہ فتنہ ہے. تو چاہیے کہ یہ قارون کا قصہ تہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عبرت بنا کر، نصیحت بنا کر ہمارے لیے پیش کیا. اس نصیحت سے، اس قصے سے ہم چاہے مالدار ہو یا غریب ہو یا متوسط ہو، لیکن یہ عبرتیں ہم بھی حاصل کریں کہ جس طرح، جس مقام، جس سٹیٹس میں اللہ ہمیں رکھا، جس مالداری میں اللہ ہم نے رکھا،
اس مالداری کو لے کر، اس مال کو لے کر اللہ کے راہ میں خرچہ کرے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے اور اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرے، اور اللہ کے پاس ہر لمحہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ اگر تو مجھے مال دے، اگر تو مجھے دولت دے، اگر تو اس دنیا میں مجھے مالدار بنائے، تو یا اللہ میری نیت کو باقی اسی طرح رکھ جب میں غریب تھا، اس نیت کو اسی طرح رکھ کہ میں غریبوں کا احترام کروں، میں تیرے راہ میں صدقہ کرنے والا بن جاؤں، کہیں یا اللہ یہ مال میرے حق میں فتنہ بن کر، آزمائش بن کر نہ تو دے دے، تاکہ میں اپنی آخرت، اپنی دنیا کو بچا لوں اور تیرے پاس جنت حاصل کر لوں۔ تو لہٰذا جہاں یہ قارون کا قصہ ہمارے لیے بہت ساری نصیحت ہے، تو ہم جاننا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ مال دیتا وہ بھی نعمت، وہیں اللہ تعالیٰ کا مال سے رکانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام ان نصیحتوں پر عمل کریں، اور جب کبھی مال آئے تو ہم پر بھی خرچ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسراف کے بغیر اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے اس مال کے ذریعے اللہ کے آخرت کو خرید لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں مالدار بنائے، جب کبھی ہم مال عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو صالح طور پر خرچ کرنے اور اس مال کو لے کر دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔